رات میں اس سے مریم خانم کے ساتھ مل کر کھانا تیار کروایا تھا۔ انہوں نے آج مانتی بنائے تھے۔ عجیب و غریب سی ڈش تھی مگر مزیدار تھی۔ مریم خانم کے باقول جیہان کو بہت پسند تھی۔ جب وہ دسترخوان پہ برتن لگا رہے تھے تب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیتا۔ جیہان، مجھے مریم آنٹی نے وہ کارڈ بھی دکھایا ہے جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا۔ آنٹی، آپ تو جیہان کو اس سے بھی پہلے سے جانتی ہیں نا؟ جب وہ اندر قالین پر آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے حیا نے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی مریم اس کے پیچھے ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ اس کی بات پر مسکرا کر سر اسوات میں ہلایا۔ ہاں بیٹا، عرصہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ تو۔ انہوں نے ماندی کی ڈش دسترخوان کی وسط میں رکھتے ہوئے کہا، پھر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تمام برتن رکھے جا چکے تھے اور ان کے گرد وہ تینوں تکون کے تینوں خانوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تو پھر بتائیں نا آنٹی، جیہان بچپن میں کیسا تھا؟ وہ اسی طرح مسکراہٹ دبائے کاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی مزے سے پوچھنے لگی۔ کھلے بال سمیٹ کر کندھے پر ایک طرف ڈالے لمبی جامنی قمیض کے شانوں کے اوپر ٹھیک سے زیتونی دوپٹہ پھیلائے وہ اس گھر کے ساتھ بہت مانوس لگ رہی تھی۔ جیہان کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا جیسا اب ہے، آنٹی اس کے سامنے ڈش کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ وہ اس دوران سر جھکائے خاموشی سے پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا۔ تو بتائے نا اب اور تب وہ کیسا تھا؟ اس نے ابرو اٹھا کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھائی ایسا ہی تھا، بہت سمجھدار، بہت تمیزدار۔ ہمارے جدیسی کے لڑکے جب کھیلتے تھے تو گیند اکثر ہمارے گھروں کی چھت پر آ جاتی تھی۔ لڑکے بغیر پوچھے گھروں میں پھلانگ لیتے تھے، مگر یہ تو بہت اچھا بچہ تھا، کبھی بغیر پوچھے کسی کے گھر میں نہ داخل ہوتا، نہ بغیر پوچھے کسی کی چیز اٹھائی، کبھی کسی کی باتیں نہیں سنی، کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کی، بہت ہی سعادت مند لڑکا تھا۔ آنٹی بڑی محبت اور اپنائیت سے بتا رہی تھیں اور وہ منہ آدھا کھولے ہکا بکا سی سن رہی تھی، جبکہ سعادت مند لڑکے نے اسی سعادت مندی سے اسوات میں سر ہلایا۔ بس اللہ کا کرم ہے خانم، میری ممی کی تربیت بہت اچھی تھی۔ ساتھ ہی اس سے مسکراہٹ دبائے حیا کو دیکھا جس کے چہرے کی ہفکی بتا رہی تھی کہ اسے یہ ساری باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ جیہان نے صرف اس کو بے وقوف بنایا ہے تو وہ غلط تھی۔ اس فہرست میں بہت سارے لوگ تھے، اللہ سمجھے اس کو۔ رات میں آنٹی کے اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ اوپر آئی۔ گیسٹ روم اچھا تھا، ڈبل بیڈ، نفیس بیڈ شیٹ، چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا کمرہ، بیلکونی میں کھلتا دروازہ۔ ترکوں کی بلائی منزل کے کمروں میں بیلکونی میں کھلتے دروازے ضرور ہوا کرتے تھے۔ جیہان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ بیڈ کی پائنیتی پر آ کر بیٹھ گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کرے۔ بیلکونی کے دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ فوراً اٹھنے لگی۔ بیٹھو بیٹھو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر روکتا اجلت میں آگے آیا، کرسی کی سائڈ سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ حیا اٹھتے اٹھتے پہ واپس بیٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ اپنے بیگ سے اپنا لیپ ٹاپ نکالتے ہوئے اس سے حیا کو کہا۔ لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر وہ اب کچھ سیریز نکال کر الٹ پلٹ کرنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھی گئی۔ ایک سیڑھی نکال کر جیہان نے لیپ ٹاپ میں ڈالی، چند لمحے کے لیے کچھ دیکھا، پھر سیڑھی واپس نکالی، کور میں ڈالی، لیپ ٹاپ کو اٹھا کے بیگ میں رکھا اور پھر ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک جیہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر ذرا گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، لیکن ان کو مت بتانا۔ بیگ اٹھا کے زپ بند کرتے ہوئے وہ کھڑا ہوا، اسے کندھے پہ ڈالا اور پھر بیلکونی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ متفکر سی کھڑی ہوئی۔ کب آؤ گے؟ صبح۔ اندر سے دروازہ بند کر لو، میرے پاس دوسری چابی ہے۔ اس نے مڑے بغیر کہا اور مڑے بغیر باہر نکل گیا۔ کاش اس وقت مریم خانم سن لیتی کہ ان کے گھر کی کتنی چابیاں ان کے سعادت مند بیٹے کے پاس ہیں۔ حیا نے دروازہ بند کرتے ہوئے ذرا سی چھری سے باہر دیکھا۔ باہر ایک خستہ حال سینہ تھا جو گھر کی پشت پہ اترتا تھا اور پھر بیک ڈورز کی عادت تو اسے ہمیشہ سے تھی۔ اسے دروازہ بند کر دیا اور اس کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑے چند گہری سانسیں اندر اتاری۔ 24 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے بعد وہ گلیس کے بارڈر پر ہوں گے۔ کل کی رات بلا شبہ ایک یادگار رات ہوگی۔ اس نے سوچا تھا، اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار رہے گی، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ صبح کا سنہری دودھیا پن گلیس کے کھیتوں اور زیتون کے درختوں کی جھنڈ پہ قطرہ قطرہ اتر رہا تھا۔ وہ کمرے میں رکھی اس واحد کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی۔
منتظر سے بیلکونی کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے میز میں ناشتے کے برتن خالی پڑے تھے۔ وہ کافی دیر سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اجرک کے لمبے کرتے میں ملبوس، بالوں میں ڈھیلا چوڑا بنائے، منتظر، مضطرب مگر پرسکون۔ دفاتن دروازے کی ہول سے کلک کی آواز آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا۔ پٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑے جیہان نے دبے پاؤں اسے یوں دھکیلا کہ اس کی چڑچڑاہٹ کم سے کم سنائی دے۔ ابھی آدھا کھلا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے بیٹھی حیا پر پڑی۔ وہ شاید اس کے آرام کے خیال سے آہستہ کھول رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر سیدھا ہوا اور اندر آ کے دروازہ بند کیا۔ صبح خیر، اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ جیہان نے اپنا بیگ بیڈ پہ رکھا۔ وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، ٹھیک ہی تھا۔ شاید رات کہیں اور سویا تھا، یا شاید نہیں، پتہ نہیں کیا کرتا رہا تھا۔ کیا ہانم آئی تھی؟ وہ الماری کی طرف بڑھا جہاں اس کے کپڑے رکھے تھے۔ ہاں، ناشتہ دے گئی تھی، میں نے تمہارا نہیں بتایا۔ اچھا، کیا بنایا ناشتے میں؟ شاید ان کے ہاتھ کا ذائقہ اسے بہت پسند تھا، ذرا دلچسپی سے پوچھا، ساتھ ہی الماری میں رکھے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ بورک لائن تھی، ایک میرا اور ایک تمہارا۔ تم نے اپنا کھا لیا؟ ہاں۔ اور میرا؟ اس سے ایک شرٹ اور تولیہ نکال کر کندھے پہ ڈالتے ہوئے باتھ روم کی طرف جاتے جاتے مڑ کر پوچھا، تم نہیں تھے، اب واپس کیا کرتی؟ تو میں نے وہ بھی کھا لیا۔ وہ جو کسی اور جواب کی توقع میں باتھ روم کی طرف جانے ہی لگا تھا، رک کر بے حد تاخیر سے اسے دیکھا۔ تم نے میرا ناشتہ بھی کھا لیا؟ اس سے آرام سے سر ہلایا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ٹیک لگائے وہ مزے سے بیٹھی تھی۔ جیہان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دادا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بیویاں شوہر کے آنے سے پہلے کھانا نہیں کھایا کرتی تھیں۔ یہ تمہاری دادا کیا فرعون کے زمانے کے تھے؟ وہ منہ بنا کے بولی۔ ابھی تو گزرا ہے ان کا زمانہ، اب بھی وہی رواج ہے۔ پتہ نہیں بڑوں کو کیا نوسٹالجیا ہوتا ہے کہ شاید ان کا زمانہ زیادہ اچھا تھا۔ اچھا سنو، مریم خانم کی کچن کے اوپر والے کیبنٹس میں سے دائیں ہاتھ کی تیسری کیبنٹ کھولو گی تو وہاں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں پڑی ہوں گی، کچھ نکال لاؤ میرے لیے۔ اللہ اللہ جیہان، کل کو وہ کسی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ سعادت مند لڑکا کبھی بغیر پوچھے چیز نہیں لیتا۔ میں نے کب کہا کہ بغیر پوچھے لو؟ تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ پوچھ کے لو۔ بورک سے جی نہیں بھرا جو صبح صبح میرا دماغ کھا رہی ہو۔ وہ حفیظ سے کہتا باتھ روم میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا کی لبوں پہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ وہ شرارت سے نچلا لب دانتوں سے دبائے اٹھی، سائڈ ٹیبل کے پردے کے پیچھے سے ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ نکالی اور پھر اوپر والی پلیٹ اٹھا کے جیہان کا پورک دیکھا، اسے دوبارہ ڈھکا اور پھر سامنے میز پر رکھا۔ چند لمحے کے لیے کڑی سوچتی رہی، پھر اپنا پرس اٹھایا، اندر سے پین اور پوسٹ نوٹ کا چھوٹا سا پیڈ نکالا، اوپری صفحے پر لکھا، تمہارے دماغ سے بورک کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اور اس نوٹ کو پیڈ سے پھاڑا اور پھر اوپری پلیٹ پہ چپکا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی۔ کچھ دیر بعد جب جیہان نیچے آیا تو وہ دونوں فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا، وہی اپنائیت بھری مسکراہٹ۔ غالباً بورک اس سے مل گیا تھا، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ دونوں نے کہا کچھ بھی نہیں، پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کسی کام کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ دوپہر میں مریم خانم جب کپڑے دھونے کے لیے صحن میں آئیں تو وہ بھی اپنا عبایا اور اسکارف لے کر ادھر ہی آ گئی۔ عبایا تو وہ عادتاً روز ہی دھوتی تھی، ترکی ہو یا پاکستان۔ حجاب کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ صفائی نہ رکھی جائے، بلکہ اس میں صفائی کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ وہ کبھی بھی گیلے بالوں پہ اسکارف نہیں اڑتی تھی، اور بھلے عبایا سے کپڑے نہ نظر آئیں مگر پھر بھی وہ استری شدہ کپڑے پہنتی اور بال ٹھیک سے بنا کر اسکارف لیتی تھی۔ آنٹی، کیا آپ کے پاس عبایا لوشن ہے؟ میرا لوشن ختم ہو گیا ہے۔ اپنا عبایا اور اسکارف پانی سے بھری بالٹی میں ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ عبایا کو سرف سے دھونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اور عبایا لوشن ختم ہو چکا تھا، اب کس سے دھوئے؟ اتفاق سے میرے پاس بھی نہیں پڑا ہوا، تم شیمپو ڈال لو، وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ ان کی ہدایت کے مطابق اس سے بالٹی میں تھوڑا سا شیمپو ڈالا اور ہاتھ سے مکس کر دیا۔ مریم خانم مشین میں کپڑے ڈال رہی تھیں اور وہ ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آنٹی، ایک بات تو بتائیں۔ پوچھو، انہوں نے دوران مصروفیت پوچھا۔ جیہان کہتا ہے کہ قرآن میں پہیلیاں ہوتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، قرآن بذات خود پہیلی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ تو قرآن خود بھی بار بار کہتا ہے۔ ہاں، تم کہہ سکتی ہو قرآن میں بہت ساری پہیلیاں ہیں، مگر آنٹی قرآن تو آسان بنا کر اتارا گیا ہے نا، تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی ہر پہیلی ڈھونڈیں؟ نہیں، قرآن آسان بنا کر نہیں اتارا گیا،
اس سے غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ وہ اب مشین کا ٹائمر لگا رہی تھی۔ لیکن آنٹی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے قرآن کو آسان بنا کر اتارا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ قرآن کو یسیر بنا کر اتارا ہے، لیکن آسان نہیں۔ یسیر کا مطلب آسان نہیں ہوتا، یہ تو انگریزی اور دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ آسان کر دیا جاتا ہے، ورنہ اس کا مطلب آسان نہیں ہوتا۔ یسیر کہتے ہیں کسی چیز کو تمام ضروری لوازمات سے آراستہ کر کے اسے ریڈی ٹو یوز بنا کر دینے کو۔ مگر آنٹی، آسان بھی تو اسی چیز کو کہتے ہیں۔ بول جی، نہیں بیٹا، آسان کہتے ہیں پیس آف کیک کو، یعنی کسی کو کھانے کے لیے کیک کا ٹکڑا دے دینا، اور یسیر مطلب ہے کہ کسی کو انڈے، میدا، گھی، چینی وغیرہ اور کیک کی ریسپی دے کر کچن میں بھیج دینا۔ سب اس کے ہاتھ میں ہوگا، مگر کیک اسے خود بنانا ہوگا۔ اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ کیک بناتا ہے یا ان اشیاء سے آملیٹ اور میدے کی روٹی بنا کر اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہوتا ہے بیٹا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مشین زوردار آواز کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے ابائے کو بھی کوئی بھی کافی دیر ہونے کو آئی تھی، سو اس سے بالٹی سے اپنا گیلا ابایا اور اسکارف نکالا اور سین کے کونے میں لگے سنک پہ لے آئی۔ آنٹی، کیا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نل کھول کر دونوں مٹھیوں سے سیاہ حریر کو بھینچتی وہ اس کی جھاگ نکال رہی تھی۔ پانی گٹا گٹ کی آواز کے ساتھ سنک کے پائپ سے نیچے جا رہا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر وہ پیچھے کیوں آتے ہیں؟ سنک پہ جھکے کھڑی کپڑا بھینچ بھینچ کر اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ جھاگ اب ذرا کم ہوئی تھی۔ یعنی اس کی آنٹی کی طرف پوچھتی، وہ ان کی صرف آواز سن سکتی تھی۔ یعنی کہ وہ ہمیں بار بار دکھائی کیوں دیتے ہیں؟ اس سے گیلے ابائے کو گٹڑی کی صورت بنا کر دونوں ہاتھوں سے نچوڑا۔ پانی کی دھاریں بہتی گئی۔ تو اچھا ہے نا، ایسے انسان بار بار معافی مانگتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کی وہ گناہ بدل کر نیکی لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارا تعاقب ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کے ہاتھ میں اب ٹھنڈا سا ابایا رہ گیا تھا۔ حریر بھی عجیب کپڑا تھا، اس کو کٹڑی میں بھی ڈال دو تو ایک شی کرنا پڑتی۔ اس سے کبھی اس کو استری نہیں کیا تھا۔ گول مول کر کے رکھ دو، مجال ہے جو چمک مان پڑے۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ نہیں آتے پیچھے۔ اس سے تار پہ ابایا پھیلایا اور پھر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اب مشین سے گیلے کپڑے نکال رہی تھی۔ کنکیوں سے اسے اپنا ابایا ہوا سے پڑپڑاتا دکھائی دے رہا تھا۔ مگر وہ کوفت تو دیتے ہیں نا؟ جیسے ہی ابایا مجھے کوفت دے رہا ہے، لگتا ہے ابھی ہوا کا تیز جھونکا آئے گا اور یہ اڑ کر میرے سارے منظر پہ چھا کر اس کو تاریک کر دے گا۔ اس بات پہ مریم خانم ذرا سا مسکرائیں۔ وہ ٹوکری میں سے کلپ اٹھا کر ابایا کے اوپر لگا دیا۔ آیا پل بھر کو بالکل ٹھہر گئی۔ اب نہیں اڑے گا، بھلے کتنا ہی پھڑپڑا لے۔ دعا بھی کلپ کی طرح ہوتی ہے، وہ یوں نہ اسی یوں پھڑپڑاتے ہیں تاکہ تم یہ یاد رکھو کہ اگر تم دوبارہ اس راستے کی طرف گئیں تو یہ کلپ ٹوٹ جائے گا اور کپڑا اڑ کر سب پہ چھا جائے گا۔ زمانہ اسلام میں آنے کے بعد جہالت کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر غلط راستے کی طرف جانے کی صورت میں وہ پچھلے گناہ زندہ ہو جاتے ہیں اور انسان کو زمانہ جہالت کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ تو گناہ اس سے ہمیں دکھائے جاتے ہیں تاکہ ہم ڈرتے رہیں اور برائی کی طرف دوبارہ نہ جائیں۔ ہاں، اور تاکہ ہم خوف اور امید کے درمیان اللہ کو پکارتے رہیں۔ اسی کے تو کہتے ہیں ایمان۔ مشین کا ڈرائر بزر بجانے لگا تھا۔ آنٹی اس کی طرف پلٹ گئی۔ وہ بس ان کی پشت کو دیکھے گئی۔ بہار عائشی کی باتیں دہراتی تھی، عائشہ جیحان کی اور جیحان مریم خانم کی۔ ہر علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے اور یہ سننا اس سے ترکی آ کر ہی شروع کیا تھا۔ ترکی کی خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں۔ کلیس کا آسمان سے بادلوں سے رکھا تھا۔ آج رات اس پہ چاند نہیں اترا تھا۔ مکئی کے کھیت سنسان پڑے تھے۔ ہر سو زیتون کی رسیلی لہک اور بارش سے پہلے کی مٹی کی خوشبو پھیلی تھی۔ خاموش تاریک رات۔ جیحان نے بریک پہ زور سے پاؤں رکھا تو گاڑی جھٹکے سے رکی۔ حیا نے اسے دیکھا، سبز شرٹ، نیلی جینس اور ماتھے پہ بکھرے بال۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ونڈ اسکرین کے باہر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہمیں اس سے آگے پیدل چلنا ہے؟ اس کے سوال پہ جیحان کا ارتکاز ٹوٹا۔ اسے چونک کر حیا کو دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ ہاں، زیادہ دور نہیں جانا، گاڑی یہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم واپس اس پہ آنا اور اسے خانم کے گھر چھوڑ دینا۔ اس کا مالک اسے
वहाँ से ही ले लेगा। अपनी तरफ का लॉक खोलते हुए वो कहते कहते रुका। आर यू श्योर तुम मेरे साथ वहाँ तक आना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे हिस्से मजाक इतनी बुरी है कि मैं ऐसी बात मजाक में कहूँगी? अभी से कहती बाहर निकल आई। उसे जिहान की हिदायत के मुताबिक अबाया नहीं लिया था ताकि शामी औरतों जैसी ना लगे। कैलेस की मुकामी औरतों की तरह घुटनों से नीचे गिरता तुर्क फ्रॉक ट्राउज़र और सर पे मरियम खानम का फूलदार स्याह सफ़ेद स्कार्फ यूँ ले रखा था कि स्कार्फ माथे पे लपेट कर उसकी तकोन की गिरा गर्दन के पीछे लगाई और फिर उनको कंधे पे सामने डाल दिया, बिल्कुल कश्मीरी औरतों की तरह। रात के अंधेरे में भी उसका चेहरा दमक रहा था। मैं पहले चलूँगा, जब वो इस दहाड़ी तक पहुँच जाए इशारा करते हुए तब तुम चलना, ताकि हमारे दरमियान फासला रहे। आया ने अस्वाद में सर हिला दिया। वो खामोशी से आगे चला गया। आया ने पलट कर पीछे देखा। वहाँ दूर दूर तक बत्तियाँ दिखाई देती थीं। उसे वापस आगे देखा। जहाँ वो जा रहा था वहाँ हर तरफ अंधेरा था। पीछे रोशनी, आगे अंधेरा। इलामती इम्तिजाज। जब वो निशान ज़दा मुकाम तक पहुँच गया तो वो चलने लगी। उसे फिर वही सुर्ख हील्स पहन रखी थी। जानती थी कि जिहान उससे चिढ़ता है, इसीलिए पहनी थी। पाँव का दर्द वैसा ही था, मगर अपना स्याह पर्स पकड़े वो उस कच्ची पक्की ज़मीन पर बहरहाल हील से ठीक चल रही थी। आसमान पे बादल वक्फे वक्फे से गरजते थे। आज वहाँ चाँद नहीं था। आज वहाँ उनका चाँद नहीं था। चंद मिनट वो यूं ही चलते रहे। पैर का दर्द फिर से सवा होने लगा। उससे पछतावा हुआ, लेकिन जिहान को चिढ़ाना भी तो था। वो खेत से निकलकर अब एक खुले मैदान में चल रहे थे। गर्मी जोरों की थी। दूर दूर से तो उनके चंद दरख्त नजर आते थे। जिहान एक बड़े से दरख्त के पास जाकर रुका और मुड़कर उसे देखा। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता था। वो सख्त रफ्तारी से चलती उस सकाई सांस जरा सा फूल गया था। वो देखो। जिहान ने दरख्त के उस पार इशारा किया। वो तने की ओर से बदिक्कत देखने लगी। बहुत दूर, कई 100 किलोमीटर दूर सरहदी पार थी। हारदार ऊंची धारें। उसके अंदर इस तरह भर गया, दिल की धड़कन सवा हो गई। 2 बजे तक इधर ही बैठते हैं। वो आवाज़ सरगोशी की मानिंद थी। तने से टेक लगाकर ज़मीन पे बैठा। लगता था मेजर अहमद बोल रहा है। आया भी उसी के अंदाज में तने से पुश टिकाकर अकड़ू बैठ गई। दोनों ने अपने बैग एक दूसरे से मुखालिफ समेत में रख दिए थे। ऊपर बिजली जोर से चमकी। चांदी लम्बी भर को फैली और फिर सारे में स्याही उतर आई। आया ने सर उठाकर आसमान को देखा। क्या आज इस्लामाबाद में भी बादल होंगे? उसे वक्त का हिसाब करना चाहा। यहाँ 12:30 हो रहे थे तो उधर 10:30 होंगे। कभी कभी डिनर इसी टाइम पर किया जाता था। शायद अब भी सब खाना खा रहे हों। डाइनिंग टेबल पे सब हों। ताया, अब्बा की फैमिली भी, फूफो भी, वो प्लास्टिक की बनी नताशा भी। और अगर कोई अभी उनको बताए कि जिहान और हया हैं इसी वक्त तुर्की और शाम की सरहदी पार से ज़रा दूर तक तले बैठे हैं तो अल्लाह अल्लाह। हया, ये वो आखिरी मौका है जब ऐसी बात तुम्हें सोचनी चाहिए। उससे खुद को सरसनिश की। जिहान तने से सर टिकाए कलाई के चेहरे के सामने ये घड़ी देख रहा था। उसका एक एक लम्हा कीमती था। कुछ वक्त इधर बैठना होगा, फिर मैं चला जाऊंगा और तुम वापस। जिहान, क्या ये आखिरी तरीका है शाम जाने का? वो उसको देखते हुए फिक्रमंदी से बोली। मेरे लिए हाँ। मगर पहले तो तुम मेरे साथ भी कितने आराम से सफ़र कर लेते थे, तो अब? मैंने बताया था ना, मेरे उनसे ताल्लुकात खराब हैं। इस दफ़ा मैं यही बॉर्डर क्रॉस करके आया था, सो अब इसी तरह जा सकता हूँ। वो बहुत धीमी आवाज़ से समझा रहा था। आज दोनों को लड़ने का मूड नहीं था। मगर क्या तुम जाली पेपर वर्क करके नहीं जा सकते? मैं अपनी शक्ल नहीं बदल सकता हया। मैं एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाऊंगा। बदल तो सकते हो। वो हया सुलेमान नहीं है, जिनसे रात के अंधेरे में कोई ड्रॉनी शक्ल बनाकर मिलो तो वो दिन की रोशनी में नहीं पहचानेंगे। वो पूरे हुजूम में भी अपना बंदा ढूंढ निकालते हैं। मैं इसी शक्ल पे कोई नॉर्मल इंसान वाली दूसरी शक्ल तो नहीं चढ़ा सकता ना। हाँ, बस जब किसी को बेवकूफ़ कहना हो तो मेरी मिसाल काफ़ी है। वो बगैर हफ्के के हंस कर बोली थी। पहली दफ़ा ऐसी बात ने उसे हवा नहीं किया था। वो ज़रा मुस्कुराकर सामने देखने लगा। चंद लम्हे बीते। खामोशी के भोज ने जैतून की शाहों को मज़ीद बोझल कर दिया था। तो वो बोली, जिहान, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ये कि मैं जिंदा रहूं और इस लंबी सी उम्र में अपना काम करता रहूं। अंधेरे में भी उसके चेहरे पे वो चमक देख सकती थी जो अब उसके लिए बहुत मानूस थी।
بہت محبت ہے نا تمہیں اپنی جاب سے؟ بہت زیادہ۔ مجھ سے بس وہ لفظ کہیں، جذبات سے بھوجل لفظ، مزید کہنا بیکار تھا۔ اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ یہ کہ میں ایک کتاب لکھوں جس سے قرآن کی آیات کے رموز پہ غور کروں، لفظوں میں چھپی پہیلی کو سلجھاؤں، ان کے نئے نئے مطلب آشکار کروں۔ کہتا ہے نا قرآن کہ اس میں نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، میں بھی ان میں سے بننا چاہتی ہوں۔ وہ میویت سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سن رہا تھا۔ پھر کب لکھو گی یہ کتاب؟ کبھی نہ کبھی ضرور لکھوں گی، مگر پتہ ہے میں ایک بات جانتی ہوں، اگر دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائے اور میں لکھنے بیٹھوں اور مجھے اس سے 2 گنا کل اور روشنائی بھی دے دی جائے، تب بھی سارے قلم گھس جائیں گے، ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اسے سر اٹھا کر درخت کی شاخوں کو دیکھا۔ یہ زیتون کا درخت ہے نا، مبارک درخت۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی تھی، اوپر گردن اٹھانے سے اسکارف سے نکل کر ماتھے پہ جھولتی لٹ کان تک جا گری تھی۔ یعنی کہ تم واقعی قرآن پڑھتی ہو؟ وہ اس کے شجرۃ المبارکہ کا حوالہ دینے پہ سمجھ کر بولا تھا۔ ابھی تو نہیں، آواز میں ذرا شرمندگی ڈر آئی۔ بہت پہلے پورا پڑھا تھا۔ تم پہلے پڑھتی تھی قرآن؟ میں شرعی لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں، قرآن، حدیث، فقیہ، شرعی احکام 5 برسوں سے یہی تو پڑھ رہے ہیں، مگر پہلے کورس کی طرح پڑھا، عمل بھی اب لائی ہوں۔ وہ وقت گئے جب شرعیہ لاء میں صرف مذہبی رجحان والی لڑکیاں داخلہ لیا کرتی تھیں، اب تو شرعیہ کی آدھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جیسے پہلے میں تھی۔ اور اب؟ اسے اسی روانی سے پوچھا تھا۔ اب تو میں بس کل پاکستان جا کر ہی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہوں قرآن پڑھنے کا۔ وہ جیسے اس سے وعدہ کر رہی تھی۔ جیہان نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن، اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آتا۔ اوکے، پھر میں آج سے پڑھوں گی۔ اس سے فوراً بات مان لی۔ اور اگر کوئی اور ہوم ورک ہے تو وہ بھی دے دو۔ جیسے تم میری بہت مانتی ہو۔ کیا نہیں مانا؟ میں نے کہا تھا واپس چلی جاؤ، مگر تم نہیں گئی۔ ہاں، تو میں اب بھی کیلس سیکھنے آئی ہوں، تمہارے لیے تھوڑی ہی آئی ہوں۔ اس سے ناک سکھیڑی، زیتون کی خوشبو کچی پکی رسیلی سی خوشبو پر ہر سو چھا رہی تھی، جیسے اس سے کپا دھوکے میں غبارے پہ خوبانی نہیں کھائی تھی، ایسے ہی اس کا دل اب زیتون کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ جہان ساتھ ہوتا تو اسے سننے کے علاوہ کہاں کسی دوسرے کام کے لیے جی چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی تو ذرا سا پہلو بدلا، اور ایسا کرتے ہوئے پاؤں کی سمیت بدلی تو جوتے کی آواز آئی۔ جیہان نے چونک کر دیکھا۔ تم پھر یہی جوتے پہن آئی ہو؟ اس سے اب نوٹ کیا تھا یا پہلے سے جانتا تھا، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ ہاں، کیونکہ مجھے پتا ہے تمہیں یہ کتنے پسند ہے۔ بالکل، ذرا 1 منٹ اتارنا۔ کیوں؟ بس 1 منٹ نا۔ آیا نے ذرا تسبسب سے جھک کر جوتوں کے اسٹریپس کھولے اور پاؤں ان سے نکالے۔ جیہان نے ایک جوتا اٹھا کر الٹ پلٹ کیا۔ اچھا ہے، مگر اتنا نہیں کہ ساتھ نبھا سکے۔ ساتھ ہی اسے جوتے کی دونوں کناروں کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ چیخ کی آواز کے ساتھ جوتا درمیان سے جڑا۔ جیہان نہیں! وہ بامشکل اپنے حواس واختہ چیخ روک پائی۔ جیہان نے پرواہ کیے بغیر دوسرے کو بھی فوراً سے اٹھا کر اسی طرح توڑا۔ جوتے کی لکڑی ٹوٹ چکی تھی، اگر چمڑے کے باعث دونوں ٹوٹے حصے ایک دوسرے سے نتی تھے۔ جیہان نے ایک ایک کر کے دونوں کو دور اچالا، وہ اندھیرے میں گم ہو گئے۔ آیا شوق اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس سے جواباً بے نیازی سے شانے اچکائے۔ دل چاہ رہا تھا۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ کیا تم مجھے اپنے جوتے دو گے؟ میں بالکل بھی اپنے جوتے نہیں دوں گا۔ اور جو یہ یہاں اتنے پتھر، اتنے کانٹے اور جھاڑیاں ہیں، میں ان پہ کیسے ننگے پاؤں چل کر جاؤں گی؟ وہ حفیظ سے بولی۔ یہ جو تم نے اپنے پرس میں نیلے پلاسٹک بیگ میں گلابی رنگ کے کینوس شوز رکھے ہیں نا، تم یہ پہن کر واپس چلی جانا۔ اور آیا ایک دم چینپ کر ہنسی۔ وہ ایک دفعہ پھر پکڑی گئی تھی، سوچا تھا کہ اس کو ہوپ چڑھا کر واپسی پہ کینوس شوز پہن لے گی، مگر وہ جیہان ہی کیوں جو بلا اجازت کسی کا بیگ نہ چیک کرے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر میرا جوتا ٹوٹا تو تم مجھے جوتا دیتے ہو یا نہیں۔ اور تمہیں یقین تھا کہ میں نہیں دوں گا، اسی لیے تم دوسرا جوڑا اٹھا لیں۔ ہاں، تمہارا کیا بھروسہ، اسی لیے پلان بھی میں نے تیار رکھا تھا، مگر یہ طے ہے کہ میں تمہیں نہیں آزما سکتی، اور تم بھلے مجھے کتنا ہی کیوں نہ آزماؤ۔ وہ محسوس انداز سے بولی تھی۔ اور تم نے میرا بیگ چیک کیا، مطلب تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ بات بھروسے کی نہیں، پروفیشنلزم کی ہے۔ اصول ہوتے ہیں، اپنے اسکورٹ کو بغیر چیک کیے میں یہاں تک نہیں لا سکتا۔
اور کیا نکلا میرے پرس سے؟ وہ لطف اندوز ہوتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ ایک ٹوٹی ہوئی اینک اور اس رومال میں کیا تھا؟ وہ ذرا چونکی، مسکراہٹ سمٹی۔ تم نے اسے کھولا؟ آنکھوں میں بے چینی امڑ آئی۔ نہیں، آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 5 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں کھولا۔ آیا خاموشی سے سامنے اندھیری کو دیکھنے لگی۔ مبارک درخت کا سایہ اس پل مزید سیاہ ہو گیا تھا۔ میں نے بس آخری دفعہ سیب چنا، سوچا تھا کہ عائشہ کی طرح کا سفید موتی نکلے گا یا پھر مرے ہوئے جانور کے سوا کچھ نہ ہوگا، مگر ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا۔ پھر کیا نکلا؟ آیا نے ذرا مصرف انداز سے نفی میں صحیح لایا۔ وہ کچھ اچھا نہیں ہے، قابل فخر نہیں۔ دکھاؤ۔ آیا نے بنا احتجاج کیے پرس کھولا۔ اندر سے وہ طے شدہ رومال اور ٹوٹی ہوئی اینک ایک ساتھ نکالی۔ ایک ہاتھ میں اینک پکڑے، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی میں رومال تھاما۔ پھر ہتھیلی جیہان کے سامنے کر کے کھولی تو رومال کی پوٹلی کھل کر آبشار کی طرح ہاتھ کے ارد گرد گر گئی، پر اب ہتھیلی پہ کاغذ کی طرح کے سفید رومال کی عوض بھی کچھ رکھا نظر آ رہا تھا۔ جیہان نے گردن سر آگے کر کے دیکھا اور مسکرایا۔ اور تم کہہ رہی تھی کہ یہ اچھا نہیں ہے؟ آیا نے رومال کی سمیت دیکھا جس کے عین وسط میں ایک موتی چمک رہا تھا، سیاہ رنگ کا موتی۔ عائشہ کے موتی سفید نکلتے ہیں، سفید ہوتا ہے پاکیزگی، معصومیت، نیکی کی علامت، مگر میرا موتی سیاہ رنگ کا ہے، بہت سے سفید موتیوں میں کسی اگلی ٹکلنگ کی طرح۔ وہ اداسی سے موتی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جیہان نے سمجھ کر اسوات میں سر ہلایا۔ واقعی سیاہ تو برائی کا رنگ ہوتا ہے، جادو کی سب سے بری قسم۔ سیاہ جادو کہلاتی ہے۔ گناہوں سے بھرا دل سیاہ دل ہوتا ہے۔ گناہگاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے روز قیامت۔ اس کی بات پہ حیا کا چہرہ مزید بجھ گیا، مگر میجر احمد کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور تم نے اس سے یہ حس کیا کہ سیاہ ایک برا رنگ ہے؟ اسے نفی میں صحیح لایا۔ سیاہ وہ رنگ ہے جو دھنک کے سارے رنگ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہ ایک ڈارک رنگ ہے، اور ڈارک برے کو نہیں، ڈیپ گہرے کو کہتے ہیں۔ سارے رنگ اس میں مدفن ہیں، اور وہ ان کو کسی راز کی طرح چھپائے رکھتا ہے۔ وہ جو گہرا ہوتا ہے، ہاں وہ سیاہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاہ رات میں گناہ کیے جاتے ہیں، مگر بے حیا عبادت بھی رات کی سیاہی میں کی جاتی ہے۔ کالا جادو کالا اسی لیے کہلاتا ہے، یہ سفید جادو سے گہرا ہوتا ہے۔ یہ گہرائی کا رنگ ہے، دیر پا ہونے کا رنگ، اسی لیے غلاف کعبہ سیاہ ہوتا ہے۔ آسمان کا رنگ بھی تو سیاہ ہے، بارش کے قطرے اپنے اندر سموئے بادل بھی تو کالے ہوتے ہیں۔ قرآن کے لفظ بھی تو عموماً سیاہ روشنائی میں لکھے جاتے ہیں۔ اور وہ سانس لینے کو رکا۔ اور تمہارا برقع بھی تو سیاہ ہے نا؟ اس کے تنے میں اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، چہرے پر ایک سکون آ ٹھہرا۔ اسے جیسے میجر احمد پھر سے مل گیا تھا۔ اسے مٹھی بند کر دی، رومال ہاتھ کے کناروں سے جھلکنے لگا۔ اور کیا سیاہ رات میں کی نہیں کیا؟ سیاہ برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہوگا، مگر وہ ویڈیو اگر وہ کسی کے پاس ہوئی تو؟ اس کی آواز سے کرب دار آیا۔ جیہان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ کسی کے پاس ہے حیا؟ نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، وہ کہہ کر پچھتائی۔ اب اسے جلدی سے بات بدلنی تھی۔